everyone, this is Ikra Nawaz and today we are going to discuss about اقبال's concept of خودی. اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ان کی لائف کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو آپ کے گرینڈ فادر تھے شیخ رفیق، بیسیکلی یہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے ڈوگرا رول کے درمیان. ٹھیک ہے، تو ان کے 2 بیٹے تھے، شیخ نور محمد اور غلام قادر. تو جو علامہ سرکار کے والد تھے وہ تھے شیخ نور محمد. شیخ نور محمد جو تھے یہ شعبے کے لحاظ سے درزی تھے اور ان کی شادی ہوئی امام بی بی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ بہت ہی زیادہ صوفی درویش جو تھے انسان تھے. تو اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں علامہ سرکار کی ایجوکیشن اور کیریئر کے بارے میں. سب سے پہلے 4 سال کی عمر میں آپ کو مکتب میں داخل کروایا گیا تاکہ آپ قرآن پاک اور عربک لینگویج کی تعلیم حاصل کر سکیں. تو مکتب میں ان کے جو ٹیچر تھے امیر حسن، انہوں نے پھر ایڈوائز کیا کہ علامہ سرکار کو مشن ہائی اسکول میں داخل کروایا جائے. وہاں سے پھر آپ نے میٹرک کیا. میٹرک آپ نے کیا 1892 میں، اور پھر آپ نے انٹر کیا 1895 کے اندر. اس کے بعد آپ جاتے ہیں جی سی لاہور، وہاں سے آپ بی اے اور ایم اے پاس کرتے ہیں 1897 اور 99 کے اندر. ٹھیک ہے، اب جو 99 سے 1905 تک کا ٹائم ہے، ان میں 1903 تک تو آپ اورینٹل کالج کے اندر عربک کے پروفیسر کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جی سی میں آ جاتے ہیں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر آف فلسفی. اچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ 1905 کے اندر انگلینڈ چلے جاتے ہیں، اور انگلینڈ کے اندر آپ ٹرینیٹی کالج، کیمبرج یونیورسٹی لندن سے دوبارہ بی اے جو ہے، سیکنڈ بی اے جو ہے وہ پاس کرتے ہیں، اور اس کے پیرالل آپ لنکنز ان کالج سے بارٹ لاء کی ڈگری بھی لیتے ہیں. تو یہ دونوں ڈگریز جو ہیں نا یہ آپ 2 سال میں لے لیتے ہیں، رائٹ. اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے، اب تھوڑا ڈیٹیل میں ہم اس کو کرتے ہیں. آپ جناب 1907 کے اندر پھر پہنچتے ہیں جرمنی، تاکہ وہاں سے آپ اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر سکیں. اور جو آپ کا تھیسس تھا اس ٹائم پہ وہ تھا دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. اب آپ کے تھیسس کے اندر کیا تھا، آپ کے تھیسس میں بیسکلی آپ نے ایران، اس ٹائم پہ جو پرشین تھے یا پروشیا تھا، ایران جو ریسنٹ ڈے ہے، وہاں پہ فلسفی کس طرح ایمرج ہوئی اور اس فلسفی کا اسلامک فلسفی کے اوپر کیا امپیکٹ تھا، اس سب کو آپ نے اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے، چونکہ آپ فلسفی کو اسٹڈی کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی جتنا ٹائم آپ نے یورپ میں گزارا، آپ نے وہاں پہ نیشنلسٹک موومنٹس جو کہ یورپ میں ہوئیں، آپ نے ان کو بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. اب وہ کون سے نیشنلسٹک موومنٹس تھیں؟ وہ تھی اٹالین یونیفیکیشن، وہ تھی جرمن یونیفیکیشن، آئرش انڈیپینڈنس کی جو موومنٹس تھیں. اب آپ نے ان تینوں کو، چونکہ وہ کنٹمپریری تھی، ریسنٹ تھیں، تو آپ نے دیکھا کہ کیا کوزز تھے کہ اٹلی یونیفائی ہوا. اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں پھر آپ نے نیشنلزم کا کنسیپٹ جو تھا نا وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ کس طرح اٹلی کے لوگوں نے، کہ جہاں پہ اٹالین بولی جاتی تھی، ان حصوں کو اکٹھا کر کے ایک کنٹری بنا دیا. تو یہ جو نیشنلزم کا کنسیپٹ تھا نا، اس نے پھر علامہ اقبال میں ملت کا کنسیپٹ جگایا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ اگر یہاں پہ یہ نیشنلزم ہے تو مسلم نیشنلزم انڈو پاک میں کیوں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اب یہاں پہ اسلام کے ریوائول کی ضرورت ہے. کیوں؟ اگر آپ نے سب کانٹیننٹ میں واپس جا کے مسلم نیشنلزم کو پروموٹ کرنا ہے، جگانا ہے، تو مسلم نیشنلزم کی ایک کڑی جو مسلمز کو جوڑتی ہے وہ کون سی ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے نا، اسلام ہی ہے جو ہم لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اسلام کا ریوائول بہت ضروری ہے. سو آپ پھر آتے ہیں 1908 کے اندر انڈیا. آ کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ لاہور آتے ہیں، وہاں آپ اپنا وکالت کا کام شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر انٹر ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، تاکہ آپ مسلمس کی جو سبجوگیشن ہو رہی ہے ان ہندوز اور برٹشر سے، آپ ان کو ان کلچز سے آزاد کر سکیں نا.
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ 1923 کے اندر ایک جو سیٹ تھی لیجسلیٹو کونسل کی پنجاب میں، آپ اس کے لیے نامینیٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے نام کو وڈرا کرا لیتے ہیں کیونکہ آپ کے جو ایک دوست تھے عبدالعزیز، وہ بھی ایز اے کینڈیڈیٹ حصہ لے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن پھر فائنلی 1926 کے اندر آپ دوبارہ اس کے لیے نامینیٹ ہوتے ہیں، آپ کانٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ ون بائی کمفرٹیبل مارجن، ٹھیک ہے. اور اس سارے ٹائم کے دوران آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے مسلمس کی ہیلپ کی اکنامکلی، پولیٹیکلی اینڈ ایجوکیشنلی. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 1930 کے اندر الہ آباد میں اینول سیشن جو تھا مسلم لیگ کا، اس کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا جاتا ہے. پھر ڈیفینیٹلی آپ جب اپنا خطبہ دیتے ہیں تو آپ ٹو نیشن تھیوری کو پروموٹ کرتے ہیں. ایون آپ ایک پورا فارمولا ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ انڈیا کو کس طرح ڈیوائڈ کر کے 2 کنٹریز بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم تھوڑی سی ان کی پولیٹیکل سروسز دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ 2 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں جاتے ہیں اور آپ برٹشرز کو یہ چیز ریئلائز کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک قوم نہیں بستی، انڈیا کے اندر ڈفرینٹ نیشنز بستی ہیں. دیٹ میجر ونز آر ہندوز اینڈ مسلمس، ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کو الیکٹ کیا جاتا ہے پنجاب مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کے طور پہ اگین ان 1936 کے اندر، ٹھیک ہے. آپ قائد اعظم کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ری آرگنائز کرتے ہیں مسلم لیگ کو. اس کے علاوہ آپ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ آف آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے، ٹھیک ہے. اب آپ کی جو ہیلتھ تھی وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، بٹ اسٹل ہی اسٹیبلشڈ این ایڈوانسڈ انسٹیٹیوٹ ان دا ڈسٹرکٹ آف گرداسپور. کیوں؟ تاکہ وہاں پہ اسلام کو اسٹڈی کیا جائے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ وہاں پہ مولانا مودودی کو بھی انوائٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو ایز اے ہیڈ بنا دیں جس انسٹیٹیوشن کا. اینڈ فائنلی 21 اپریل کو 1938 میں آپ کی وفات ہوتی ہے اور آپ بادشاہی مسجد کے شاہی مسجد کے کمپاؤنڈ میں آپ کا مزار ہے. اب ہم اپنے کانسیپٹ آف خودی کی طرف آتے ہیں جو بیسکلی آج ہمارا ٹاپک ہے، جس کو ہم آج ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب خودی کیا ہے؟ خودی تو اردو میں ہے نا، خودی، ٹھیک ہے، اور انگلش میں ہم اس کو ایگو کہہ رہے ہیں. تو اقبال ہمیں ایک چیز اویئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے خودی کو، ہم نے اس کو نیگیٹو کونوٹیشن میں نہیں لینا، یہ ایک پازیٹیو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. خودی ڈزنٹ مین ایروگینس اور پرائڈ. انسٹیڈ خودی کا مطلب ہے آئی ایمنیس، یعنی یو ہیو ٹو اٹین سیلف کانشیسنیس، سیلف افرمیشن. وہ کہتے ہیں کہ دا کانسیپٹ آف خودی از دا سینٹر آف ہول فلاسفی. آپ کی پوری فلاسفی جس ایک کانسیپٹ کے گرد گھومی ہے وہ ہے خودی کا کانسیپٹ. خودی ایکچولی علامہ سرکار ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جانو، اپنے پوٹینشیلز کو جانو، اپنی تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو جانو، ٹھیک ہے. میننگ کیا بتا رہے ہیں؟ سیلف افرمیشن اور سیلف کانشیسنیس. کس چیز کی؟ آف ونس پوٹینشیلٹیز اینڈ دیئر پراپر یوٹیلائزیشن. اپنی اسٹرینتھس کو جانو اور ان کو اب یوٹیلائز کرو. اب یہ کس کا یہ انڈیا کے مسلمس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کون لوگ ہو، تمہیں اسلام نے کس طرح سے برتر بنایا ہے، اپنے پوٹینشیلس کو دیکھو، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اقبال's concept of ego does not signify pride or arrogance as it's commonly understood. No, it doesn't signify pride or arrogance, ٹھیک ہے، بلکہ it depicts the spirit of self affirmation or the spirit of I amness, right. اب اس کو وہ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خودی کی شوخی و تندی میں کرو ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت و نیاز نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی خودی کو پہچان رہے ہو نا تو اس میں تم اس کو پھر تم بیلنسڈ وے میں لے کے چلو گے، اس کو تم نیگیٹو سینس میں نہیں لے کے جاؤ گے. اگر تم اپنی ذات کو پہچان گئے ہو نا تو اب تم نے غرور میں نہیں آ جانا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ناز ہو بھی تو بے لذت و نیاز نہیں، کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اپنی خودی کو پا لیا تو تم نے حقیقی معنی میں اس کو پھر پانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جس کو تم نے پایا ہے، خودی کو سمجھ لیا ہے، اس کو پھر تم نے ریئلائز بھی کرنا ہے،
ٹھیک ہے. اقبال وانٹس ٹو اویک دا مسلم ورلڈ ان جنرل اینڈ مسلمز آف انڈیا ان پرٹیکولر بائی انکیلکولیٹنگ دا کانسیپٹ آف ایگو ان دیئر مائنڈس. وہ کہتے ہیں کہ جو ملت اور یہ خودی کا کانسیپٹ تھا نا، یہ خاص طور پر تو انڈیا کے مسلمس کے لیے تھا، لیکن جنرلی یہ تمام مسلم کمیونٹی کے لیے تھا، تمام مسلم ورلڈ کے لیے تھا خودی کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ آلسو وانٹس ٹو اویئر دا مسلم اباؤٹ دیئر گاڈ گفٹیڈ پوٹینشیلٹیز اینڈ ایبلٹیز ٹو یوٹیلائز دیم. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایکچوئل میں مسلمانوں کو یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو پوٹینشیلز دیے ہوئے ہیں ان کو نہ صرف انڈرسٹینڈ کرو، اب ٹائم آ چکا ہوا ہے کہ اب تم ان کو یوٹیلائز کرو. ٹھیک ہے. اپنی خودی کو جانو اور ایک ہو جاؤ سب. اچھا، اب اسی کانسیپٹ کو وہ آگے کیا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وائی ہی یوز دا کانسیپٹ آف خودی فار دا بیٹرمنٹ آف مسلم امہ. وہ کہتے ہیں کہ اچھا، اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ گاڈ از کریٹر آف دا یونیورس. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو تخلیق کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا کو تخلیق کیا تھا، یہ ہمیں بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے دنیا کو تخلیق کیا. تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ پہچانے جائیں. ٹھیک ہے. He has created the world to be recognized by them. اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ تاکہ ہم پھر رب کو یہاں پہ آ کے پہچانیں. As Allah himself is a hidden treasure, whosoever finds it becomes successful in the universe. اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اور جو اس کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، وہ اس کائنات میں کامیاب ترین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بالکل اسی کے ساتھ اب اقبال ایگو کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایگو بھی ایک ہڈن ایبلٹی ہے، تمہارے اندر چھپی ہوئی ایک ایبلٹی ہے. تو وہ کرتی کیا ہے کہ وہ جتنی بھی اپوزٹ فورسز ہیں نا ان کو ایک بنا دیتی ہے، انٹیگریٹ کر دیتی ہے نا. تمہاری جتنی بھی پوٹینشیلٹیز ہیں نا، ایگو اگر تم اٹین کرتے ہو تو وہ ساری مل کے ایک بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تمہارے پوٹینشیل کو اکٹھا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا. وہ کہتے ہیں خودی اپنی ایگو کے ذریعے کیا کرتے ہو، کہ یہ بھی ایک، یہ ایگو کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایگو بھی کیا ہے، ایک ہڈن ایبلٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ٹریئر ہے تمہارے اندر. تو اس کی اگر تم اس کو اٹین کر سکتے ہو تو پھر تم دنیا پہ چھا بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تم دنیا کے تمام راز جو ہیں وہ بھی پا سکتے ہو. اچھا، اب مزید آگے وہ کیا کہتے ہیں، وہ اب اگین خودی کے کانسیپٹ میں وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی تم ایک ہائیسٹ کریچر ہو. ٹھیک ہے. اب اگین انڈیا کے مسلمس کو وہ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ تم خلیفہ ہو رب کے. اقبال says that man being the highest creature نا should have the spirit of ego or self consciousness in its perfection and should assimilate and absorb in himself the attributes of God. وہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے خدا کی صفات جو ہیں تم ان کو اپنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو جب تم خدا کی صفات کو اپنے اندر ہی اپناؤ گے تو تم اس کے خلیفہ بنو گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ایک لمیٹڈ اتھارٹی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کیوں دی ہوئی ہے؟ ٹو فیشن ہز لائف اکارڈنگ ٹو ایگو. رائٹ. سو ایگو مسٹ کنسسٹ ان کریٹنگ ڈیزائر اینڈ وشز اینڈ ٹرائنگ ٹو ریئلائز دیم بائی دا فورس ویسٹڈ ان ایوری مین. ایگو ہوگی تو تمہارے اندر ڈیزائرز، وشز کریٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر ایگو تمہیں یہ فورس بھی دے گی جس سے تم ان کو ریئلائز کر سکتے ہو. اگین وہ کہتے ہیں کہ خود ہی کیا ہے، راز درون حیات، یعنی کہ کیا ہے، سیکرٹ آف انر لائف ہے. خود ہی انر لائف کا سیکرٹ ہے. کیا ہے؟ بیداری کائنات ہے، کانشیسنیس آف دا یونیورس ہے. تمہیں اس دنیا کے بارے میں بتا رہی ہے. جلوہ بدست، خلوت پسند. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی ہے مینیفیسٹیشن آف پاور اینڈ سولٹیٹیوڈ لیونگ. اس میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر حوصلہ پیدا کر رہی ہے کہ تم یہاں پہ تنہا کھڑے ہو. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ پورا ہجوم کھڑا ہے. تو تمہارے اندر اتنی پاور وہ خود ہی دے رہی ہے کہ تم اکیلے کھڑے رہنے میں تم گھبرا نہیں رہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ تم رائٹ پاتھ پہ تو تم چل رہے ہو. تم پیچھے مڑ کے ان لوگوں کی طرف، اس ہجوم کی طرف نہیں دیکھ رہے. اٹس لائک این اوشن انکلوزڈ ان اے ڈراپ آف واٹر. ٹھیک ہے. کہ تمہاری سارا پوٹینشیل تمہارے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے. یعنی ایک پانی کے قطرے میں اتنا اثر ہے جتنا پورے اوشن میں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اقبال کا یہ جو ایگو ہے، یہ اس پانی کے قطرے کی طرح نہیں ہے کہ جو اپنا وجود ہی کھو دیتی ہے جب وہ سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. نہیں،
بلکہ یہ تو پانی کا وہ قطرہ ہے، یہ پانی کا وہ قطرہ ہے which becomes diamond when it mixes in the water of river. موتی بن جاتا ہے بھائی وہ تو. اقبال says one should try to be closer and closer to his creator and recognize himself. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے جس نے اس کو پیدا کیا اس کے کلوز ہو جائے، اپنے جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جائے گا نا وہ اپنے آپ کو پہچانتا جائے گا. ٹھیک ہے. ایکچولی اقبال ہیز ڈیولپ دا ریالٹی آف لائف آن دا بیسس آف ہز ایگو. وہ کہتا ہے خودی کے ذریعے تو وہ ہمیں ہماری زندگی کا سبق سکھا رہے ہیں ہمیں نا. If it is developed in one person, he becomes superior to all others as he was awarded with the knowledge and secrets of God. اچھا وہ کہتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس جو خودی کو جان چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو اللہ کے سیکریٹس اور نالج پتہ چلنے شروع ہو جائیں گے، اور اسی بنیاد پہ وہ سب سے سپیریئر ہوتا چلا جائے گا. ڈیو ٹو دا نالج آف گاڈ آل دا اینجلز آر ڈائریکٹڈ ٹو بو بیفور آدم. وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے تو آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. کیوں؟ کیونکہ آدم کے پاس رب کا دیا ہوا علم تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ایز ہی واز اپوائنٹڈ وائسرنٹ آف گاڈ آن دیٹ God created man to reflect his kingdom and will in the universe. اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ ہم اس کی will کو اس یہاں پہ انفورس کر سکیں. If a man utilizes his God gifted capabilities by following ego, he can achieve these objectives. وہ کون سے ہیں؟ خودی کے ساز میں ہیں عمر ایجادواں کے سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ خودی کے ذریعے نا تمہیں اس پوری کائنات کے سراغ مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور خودی کی وجہ سے ہی امتوں کے چراغ جو ہیں وہ روشن ہیں. اچھا جی. اچھا اس کے علاوہ نا اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات وہ خودی کے کانسیپٹ میں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیلف ڈینائل کی فلسفی ہے نا یہ اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو نیچی تھا نا اس نے کرسچینٹی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا. کیوں؟ کیونکہ کرسچینٹی کے اندر ایک کانسیپٹ ہے سیلف ڈینائل کا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جتنا ویک ہوگا، جتنا ہمبل ہوگا، پیراڈائز جنت میں صرف وہی جائے گا. جنت میں صرف کمزور لوگ جائیں گے، اور جو ویلدی اور اسٹرانگ لوگ ہیں نا ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویکنس اور یہ جو بدحالی اور پستی ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا کرسچینٹی کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. ایگو کے ذریعے ہمارے اندر تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور کیا کریں کہ ہم اس کانسیپٹ کو ڈینائی کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیپبلٹیز دی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تو اس دنیا کو تسخیر کرنا ہے. رائٹ. اچھا جی. اچھا جی. اس کے بعد کہتا ہے اچھا جی. وہ کہتا ہے کہ نا اقبال انسپائرز دا مسلمس ٹو ڈیولپ ایگو ان دیم سیلفز وچ از دا اونلی وے فار دیئر سیلویشن. وہ کہتے ہیں خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ. وہ کہتے ہیں کہ جناب اب تمہارے پاس، مسلمس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو آخری راستہ ہے نا وہ یہی ہے کہ تم اپنی خودی کو تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو تم کیا اللہ کے راست تلاش کر لو گے. یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کا لاسٹ جو راستہ تمہارے لیے رہ گیا ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی سٹیجز پہ آتے ہیں. اب انہوں نے صرف یہ نہیں کہہ دیا ہوا کہ خودی حاصل کرو. تو اب خودی کو کیسے حاصل کرنا ہے انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سپرفیشیل کانسیپٹ نہیں ہے خودی کا کہ جس کو ہم اٹین نہیں کر سکتے یا جو فلسفی کی حد تک ہے. نہیں، یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے اور اس کو ہم اٹین کر سکتے ہیں. اسرار خودی کے اندر کہتے ہیں there are 3 stages in the development of ego. پہلی کیا ہے؟ پہلی سٹیج کیا؟ اوبیڈینس ہے. دوسری سیلف کنٹرول ہے. تیسری پھر آتی ہے ڈیوائن وائسرنسی. ٹھیک ہے. اب ہم سب سے پہلی والی کو دیکھتے ہیں، اوبیڈینس کو دیکھتے ہیں. اب اوبیڈینس کا مطلب ہی پتہ ہے ہمیں کہ اوبے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو. یعنی اب آپ اپنے اندر خود ہی کیوں لانا چاہ رہے ہو؟ تاکہ آپ اللہ کے رازوں سے واقف ہو جاؤ،
آپ اپنی ذات کے راز سے واقف ہو جاؤ، آپ اپنے آپ کو پہچاننے لگ جاؤ، آپ اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرنی شروع کر دو. بالکل. تو تم اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرنا چاہ رہے ہو تو پھر ضروری ہے کہ تم پھر اپنے اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ. ٹھیک ہے نا؟ اگر تم اللہ کی اطاعت ہی نہیں کر رہے تو تم کیسے خودی کو پا سکتے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اب اللہ، سب سے پہلا رابطہ، سب سے پہلا ہاتھ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا، اس کو اطاعت کے ساتھ ملایا جا رہا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ مینس دیٹ مین واز کریٹڈ فار دا اوبیڈینس آف اللہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن پاک میں خود ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ آئی ہیو کریٹڈ جن اینڈ ہیومن بینگس ٹو ورشپ می، کہ میں نے تو جن و انس کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. سو جو اوبیڈینس ہے وہ پھر عبادت کی بیس ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے؟ ہم عبادت کیسے کر سکتے جب تک ہم اس کو اوبے ہی نہ کریں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل that the vicegerent of Allah cannot worship him and cannot be obedient to him? So, according to Iqbal, thinking and acting in accordance to Sharia is obedience. ٹھیک ہے؟ تم سوچ بھی اس کے مطابق ہی رہے ہو، اور جو تم سوچ رہے ہو تم ایکٹ بھی اسی کے مطابق کر رہے ہو. یہ نہیں سوچ تم کچھ رہے ہو اور ایکٹ تم کچھ اور کر رہے ہو. تمہارا کول و فید کا تضاد نہیں چلے گا یہاں پہ. تمہیں اپنے دل و جان سے اپنے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. چلو بھی اب ہم آتے ہیں ذرا دوسری سٹیج پہ. اب ہم اوبیڈینس سے اب ہم نا اللہ تعالیٰ کو، اب ہم نا اپنے اللہ کو اوبے کر رہے ہیں. اس نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. سب سے بڑی بات، اللہ نے ہمیں یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان، کوئی دوسرا شخص، بلکہ دوسرا انسان محفوظ رہنا چاہیے. تو اب ہم اس بات پہ کھڑے ہیں. اب ہماری زبان اور ہاتھ سے اب اللہ کا کوئی دوسرا بندہ نہیں ہرٹ ہو رہا، ہم اس کو اوبے کر رہے ہیں. رائٹ؟ اب ہم آتے ہیں سیلف کنٹرول پہ. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سیلف کنٹرول. ایون ہم سی ایس ایس کی تیاری بھی کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی سیلف کنٹرول بہت ضروری ہے. دوست باہر جا رہے ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں ہم جائیں، ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ہم اس ٹائم اقبال کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اقبال کا خود ہی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. آج ہم نے اس کو پڑھ کے اس کے نوٹس بنا کے فارغ ہونا ہے. رائٹ؟ ہم اور یوٹیوب پہ کچھ اور سرچ نہیں کر رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سیلف کنٹرول کے وہ اندر کیا کہتے ہیں کہ another اسٹیج آف ایگو از اے سیلف کنٹرول which controls the one self and creates balance between theory and practice. اب ہم نے اللہ تعالیٰ اب وہ کہہ رہے ہیں اپنی ذات پہ کام کرو. چلو اب اپنے اندر اپنے آپ کو لگام دو. دیکھو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ in the case of obedience one has to follow the orders of other. اوبیڈینس کے اندر تو ہم سیدھا آرڈرز لے رہے ہیں اللہ کے اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. اچھا لیکن سیلف کنٹرول کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی سیلف کنٹرول کے اندر ہمیں اوور کم کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنی ول سے. ٹھیک ہے؟ اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو اقبال، if anyone cannot control his own self, he is always away from ego. If anyone goes away from ego, he becomes slave of others. وہ کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا پھر لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور پھر لوگوں کا غلام بن جاتا ہے. رائٹ؟ اچھا جی، اب آتے ہیں تھرڈ کانسیپٹ پہ، ڈیوائن وائسجر. اب اس کا سیلف کنٹرول بھی ہے، اللہ کو اوبے وہ کر رہا تھا، اب وہ اللہ کا خلیفہ بننے کے قابل بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے نفس پہ بھی کنٹرول پا لیا ہے. Third and final stage of ego. If one person passes the stage of obedience and self-control, he becomes the vicegerent of Allah and begins to enjoy the privileges of divine vicegerency. اس کے وہ اللہ کہتے ہیں نا کہ تم مجھے اپنے ہاتھ دے دو میں تمہیں اپنے ہاتھ دے دوں گا، تم مجھے اپنی زبان دے دو میں تمہیں اپنی زبان دے دوں گا. تو یہ وہی بات تھی. سیلف کنٹرول کیا تھا کہ اس نے اپنی ول کو ختم کر کے اپنے اوپر اپنے رب کی ول کو انسٹال کر لی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے؟ اب his words become the words of Allah. یہ نا وہ فقر کا مقام ہے. جب اللہ تعالی وہ فقیر جب کوئی بات کہتا ہے تو پھر رب کو مانتا ہے نا. پھر رب اپنے اس بندے کی بات کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ وہ جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اپنے رب کے حوالے کر چکا ہوتا ہے. وہ تو اپنے رب کے عشق میں چور چور ہوا ہوتا ہے. اس کے تو
اس کے تو روح میں اپنے رب کا عشق سمایا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ بنا نا اپنے رب کا خلیفہ. وٹ ایور ہی سیز اللہ فلفل ہز ڈیزائرز اینڈ ولس. ٹھیک ہے نا, اللہ اس کے ڈیزائرز اور ولس کو پورا کرتا ہے. اب جیسے کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, یہ کتنی بڑی بات ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آخرین کار کشا کار ساز. ٹھیک ہے, وہ پھر کہتا ہے کہ اب اللہ کی صفات آگے داخل ہو گئی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اقبال مینٹینس اینڈ اسٹیبلٹی پرماننس انٹیگریٹی. کیا اسٹیبلٹی پرماننس اینڈ انٹیگریٹی آر دا ایسنس آف ایگو. اب اس کے اندر یہ 3 بڑی ہی خوبصورت کوالٹیز آ چکی ہوئی ہیں. He further says that one individual should subjugate and exploit the things external to him for his benefit. اللہ نے کہا ہے نا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے, تم اس کو ایکسپلور کرو. ٹھیک ہے نا, دنیا تمہارے لیے, تم دنیا کے لیے نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو جو تمہارے لیے پیدا کیا گیا اس کو چکھو, اس کے جتنے میوے ہیں چکھو ان کو. ٹھیک ہے, it is true that as against God man is helpless and as against other creature he is quite powerful and his best advantage and benefit. آگے اچھا, اب ایگو تو ہم نے حاصل کر لی, وہ اپنی خودی کو تو ہم نے پا لی ہے. اب ہم چاہتے ہیں اب ضروری ہے کہ وہ خودی اسٹیبل بھی رہے. اچھا, اب اقبال کہتے ہیں کہ جو خودی ہے نا, یہ ہم خود نہ تو ہم خود کریٹ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی یہ خود جو ہے نا, یہ ایگو جو ہے نا, یہ خودی جو یہ خود کریٹ نہیں ہوتی اور خود اسٹیبل بھی نہیں رہ سکتی, بلکہ ہمیں اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. خودی کے لیے ہم نے اسٹرگل کی تھی نا, اسی طرح اب ہم نے اس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے بھی اسٹرگل کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ہے, انہوں نے کہا کہ اس کی اسٹیبلٹی کے لیے سب سے پہلے تو محبت کا ہونا ضروری ہے. دیکھو, اگر تم اپنے اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے تو پھر تم اس کی اطاعت کیسے کر سکتے ہو, تم اوبیڈینس کیسے تم کرو گے, تم کیسے سیلف کنٹرول کرو گے. تمہاری ذات تمہیں کہہ رہی ہے کہ تم نماز چھوڑ دو اور یہ ڈرامہ دیکھ لو, تو جب تمہیں اللہ سے پیار نہیں ہے تو پھر تو تمہارے لیے آسان ہے, لیکن جب تم کر ہی سب کچھ اللہ کے لیے رہے ہو تو پھر تو تم کرو گے نا ڈیفینیٹلی. تو انہوں نے کہا ہے کہ لو جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے, محبت بڑی, وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی جنگ بھی ایسی نہیں ہے جو محبت سے نہ جیتی جا سکے. تو بس ایسے ہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی اسٹیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لو اینڈ ٹو سسٹین لو. اب لو کو سسٹین رکھنے کے لیے یہ تو وہ کہتا ہے تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, لو از اے فورس وچ ہیز گیون ٹو ہیومن بینگ. یہ ایک فورس ہے, یہ محبت کا ایک جذبہ ہے نا, یہ ہیومن بینگس کو دیا گیا ہوا ہے. اٹ از اے ڈیزائر ٹو آبزرو ان ون سیلف ہائیسٹ فارم in the creation of values and ideals and the endeavor to realize them. Love individualize the lover as well as beloved. ٹھیک ہے نا, محبت سے آپ کو نظر ہی وہ آتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو. اقبال says that man whose ego becomes stable through love is likely to become the vicegerent of Allah and is liable to rule the universe. جس کے اندر محبت ٹھہر گئی ہے اس کے اندر ہر چیز ٹھہر جائے گی. عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فکر و دین, کہ جب تم عشق حاصل کر لیتے ہو نا تو پھر معجزات, پھر تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے, سلطنت. کس کی, فقر و دین کی. فقیر نہیں, فقر کی بات ہو رہی ہے کہ رب کا عشق جو حاصل کرتے ہیں وہ پھر فقر کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. عشق کے ادنا صاحب تاج و نگی, یہاں پہ نگی بھی آئے گا, رکو ذرا, اردو کی رائٹنگ تو بس کچھ ایسی ہی ہے میری. ٹھیک ہے, تو جو عشق کے مقام ادنا بھی ہے نا ان کو بھی تاج و نگی ملے گا. اچھا جی, پہلا تو ہو گیا لو, اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے. پھر فقیری, درویشی. ٹھیک ہے نا, اور فقر کیا ہے, فقر ایکچولی ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ ہے. فقیر والا ذہن ہے نا, مطلب فقر میں جو تمہارا ذہن جس چیز کی طرف چل رہا ہے, جو تم سوچ رہے ہو وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, فقر کیا کرتا ہے, انیبلز اے مین ٹو اسٹرائیوز برنگنگ ڈیلائٹس اینڈ ریوارڈ ایکسیپٹ دا اٹینمنٹ آف ورلڈلی اینڈ. فقر میں آپ ہائیسٹ فارم رب کے راز و نیاز جانتے ہو, آپ اس میں
آپ دنیا داری بالکل نہیں چاہ رہے ہوتے. فقر کے اندر آپ دنیا داری نہیں چاہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے. It depicts selflessness and sense of complete detachment from worldly affairs. Once an individual is enabled to achieve this state of mind, there is no limit to what he might attain. The spiritual strength. دیکھا یہ ساری بات ہی spiritual strength کی ہو رہی ہے. فقر is all about spiritual strength. Allied with فقر is the element of courage, both physical and moral. وہ کہتے ہیں کہ فقر کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ courage ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کریج بہت ضروری ہے آپ کی ایگو کی اسٹیبلٹی کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام جتنے بھی اس خودی کو حاصل کرنے میں جتنے بھی obstacles hurdles آتی ہیں نا, آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو کمبیٹ کر سکیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی, وے آف ایگو وداؤٹ سبمٹنگ ٹو ایول فورسز اور ڈیزائرز, کہ آپ اپنی خواہشات کے آگے سبمٹ نہیں کرتے, آپ کے اندر اتنی کریج ہوتی ہے. اقبال کالز upon the younger generation to live languorously and courageously by, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمت حوصلے کے ساتھ جیو. By this اقبال means having the courage of one's convictions and being prepared to face any consequence of the sake of one's faith. اپنے ایمان کے لیے, اس کو بچانے کے لیے آپ کے اندر courage ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. Without courage, no great achievements is possible in human life. Next, tolerance. برداشت. ظاہر سی بات ہے, بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. Tolerance is also a cause of stability of ego. The man can tolerate others' views whose manner represents the strength of the high order, and its cultivation is greatly beneficial to human society. It also sustains and strengthens the human ego. کسب حلال, ضروری بات, بڑی ہی ضروری بات. رزق حلال بڑا ضروری ہے اس کے لیے نا. وہ کہتے ہیں کہ کسب حلال has a significant role for sustaining and maintaining the ego. اچھا, اس کے وہ کہتا ہے کہ کسب حلال کو صرف تم روزی روٹی تک نہ رکھو. ٹھیک ہے. تمہاری سوچ بھی تمہارا رزق ہے, تمہارا علم جو تمہیں رب نے دیا وہ بھی تمہارا رزق ہے. ٹھیک ہے. تو تم کوئی بھی چیز حاصل کر رہے ہو وہ تمہارا رزق ہے, تو تم اس کو کتنے حلال ذریعے سے حاصل کر رہے ہو. Here the term has a wider meaning. ٹھیک ہے. کدھر گیا میرا پوائنٹر. It is not merely confined to earning one's livelihood or any lawful means, but extend to all spheres of activities. Iqbal insists that individuals should constantly exert himself to acquire things which he wants to enjoy. ٹھیک ہے. ہر وہ چیز حاصل کرو جو تم انجوائے کرنا چاہتے ہو. He even goes to the extent of depreciating inheritance of worldly goods as he feels that it hurts the ego. Iqbal also advises to avoid borrowing and always to acquire things through lawful and rightful manner. Anything obtained by foul means like cheating, fraud, theft, it was all against ego. اچھا جی, نیکسٹ کیا ہے. نیکسٹ ہے فیکٹرز آف لوزنگ ایگو. وہ کہتے ہیں کہ اب کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے لازمی اوائڈ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی ایگو جو ہے نا, آپ اپنی خود ہی کھو بیٹھتے ہو. ٹھیک ہے. کون سے وہ اپوزٹ فیکٹرز ہیں, نیگیٹو فیکٹرز ہیں جو آپ کی خود ہی کو ویک کر رہے ہیں. خوف. جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ان کو پھر کسی کا خوف نہیں ہوتا. پھر ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب تم اللہ کے آگے جھک گئے ہو تو پھر تم نہ کسی کا خوف نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. CSS اسپائرنٹس کے لیے میں خوف کو لے کے نا ایک بات ڈسکس لازمی کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے, ایک مسلمان اس لیے موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ اس کے رب نے کہا ہے کہ اس نے اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آنا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری موت ہی ہماری زندگی کی حفاظت کر رہی ہے. رائٹ. ہماری موت ہماری زندگی کی حفاظت کر رہی ہے کیونکہ اس پہ لازم ہے کہ اس نے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آنا تو نہیں آنا. رائٹ. سو کسی قسم کا فیئر ہمارے اوپر نہیں ہے. ہاں, کوئی ہماری روزی روٹی نہیں بند کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. اس نے نہیں کہا کہ میں نے فلانے بندے کی ڈیوٹی لگا دی تو میں روزی پہ پہنچانا ہے. نہیں. رائٹ.
تو ہمیں نہ اپنی روزی روٹی کی فکر ہے، دنیا سے دنیا نے نہیں ہمیں دینی، اور نہ ہی دنیا کے اختیار میں ہے کہ وہ ہمیں ہماری زندگی ہم سے چھین لے، نہیں، رائٹ. سو فیئر، اور یہ جو پاکستان میں کام عام ہے، اور یہ اتنا کاروبار بن چکا ہوا ہے کہ ہم سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک میں فقیر بھیج کے کما رہے ہیں. کتنی کوئی غلط اور گھٹیا ترین بات ہے یہ، ٹھیک ہے. غلامی اور نسب پرستی، اقبال نے یہ چیز بڑی ہمیں بتا دی کہ یہ جو نسب پرستی میں تم لوگ پڑ گئے ہوئے ہو، تو اس سے پھر آپ اسلام سے دور ہو جاتے ہو نا، کہ جب آپ اپنی ایک الگ سے ایک نئی شاخ بنا لیتے ہو، ہم یہ ہیں، تو پھر آپ وہ بن جاتے ہو، پھر آپ مسلمان نہیں بن سکتے. اگر تم نے اچھے مسلمان بننا ہے تو تمہاری نظر صرف تمہارے نبی پہ ہونی چاہیے، رائٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اب ہم اقبال علامہ سرکار کے نیکسٹ جو ریمیننگ ٹاپکس ہیں نیشنلزم کا، اس کے علاوہ ان کے ویوز آن ڈیموکریسی اور بھی ہیں کانسیپٹ جو ہیں جو سی ایس ایس میں آتے ہیں، ہم اب نیکسٹ ویڈیوز میں ان کو کور کریں گے. پلیز ڈو لیٹ می نو کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، رائٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ مس ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیے گا، تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بھی کور کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ اینڈ ڈو پرے فار می ایز ویل. اللہ حافظ.